میں گلنار ایک کہار کی بیٹی تھی۔ میرے ابا حسن مٹی کے برتن بناتے تھے۔ گاؤں کے لوگ انہیں ترسکار کی نظروں سے دیکھتے تھے، جیسے ان کا کام کوئی نیچ پیشہ ہو۔ میرے پریوار میں میرے 2 چھوٹے بھائی اور میری بیمار امی تھی۔ ہمارے گھر کی حالت اتنی خراب تھی کہ 2 وقت کی روٹی بھی مشکل سے جٹ پاتی تھی۔ خاندان والوں نے ہمیں تانے مار کر حاشیے پر دھکیل دیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم نے خاندان کی عزت کو مٹی میں ملا دیا۔ کوئی ہمارے گھر نہیں آتا تھا، نہ کوئی رشتہ لے کر، نہ کوئی ساتھ کھانے پینے۔ میرے ابا کی محنت کو کوئی نہیں دیکھتا تھا۔ ان کے ہاتھوں میں مٹی کی سخت پرتیں جم گئی تھی، پھر بھی وہ ہر صبح مسکراتے ہوئے کام پر نکلتے۔ میں نے بچپن میں ٹھان لیا تھا کہ مجھے پڑھ لکھ کر اپنے ابا کی ہر خواہش پوری کرنی ہے۔ میں چاہتی تھی کہ وہ لوگ جو آج میرے ابا پر پھونکتے ہیں، وہ کل ان کی عزت کریں۔ میں نے سول سروسز کی تیاری شروع کی۔ میرے ابا دن رات محنت کرتے اور میں ان کے ساتھ بیٹھ کر پڑھائی کرتی۔ گاؤں کے لوگ مجھ پر ہنستے، کہتے کہار کی بیٹی افسر بنے گی، لیکن میں چپ رہتی اور من میں ٹھان لیتی کہ ایک دن ان سب کو جواب دوں گی۔ میری امی کی آنکھوں میں چپکے سے میرے لیے دعائیں تھیں اور میں ان کی خاموش امیدوں کو پڑھنا سیکھ گئی تھی۔ جب میں 8ویں جماعت میں تھی، گھر کی حالت اور بگڑ گئی۔ ابا کی کمائی سے بس گزارا ہوتا تھا۔ میرے اسکول کی فیس رک گئی، کتابیں پرانی ہو چلی تھی۔ میں نے اپنی سہیلی رخسار سے مدد مانگی، جو ایک امیر پریوار سے تھی۔ اس کے والد بڑے کاروباری تھے۔ رخسار نے میری کتابیں دی، فیس بھری اور ایک ٹیچر بھی لگوایا، جو مجھے ہفتے میں 3 دن پڑھاتا۔ میں نے رات دن محنت کی۔ جب بجلی چلی جاتی، میں گاؤں کی چوپال کی لائٹ کے نیچے بیٹھ کر پڑھتی۔ لوگ مذاق اڑاتے، لیکن میں نے اپنے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ مجھے اپنے ابا کا سر گرو سے اونچا کرنا ہے۔ ہمارے خاندان میں میرے تایا کا بیٹا سلمان سرکاری نوکری میں تھا۔ جب وہ افسر بنا تو اس نے پورے خاندان کو دعوت دی، لیکن میرے ابا کو نہیں بلایا۔ اس رات ابا چپکے سے آنگن میں بیٹھ کر روئے۔ ان کی آنکھوں میں درد تھا، لیکن انہوں نے کبھی کچھ نہیں کہا۔ میں نے من میں ٹھان لیا کہ مجھے اپنے ابا کو وہ عزت دلانی ہے جو خاندان نے ان سے چھین لی تھی۔ 1 سال بعد میرا رزلٹ آیا۔ میں نے سول سروسز میں ٹاپ کیا۔ جب میں نے ابا کو یہ خبر سنائی، ان کی آنکھیں خوشی سے بھر آئی۔ انہوں نے میرا ماتھا چوما اور کہا، گلنار، تو نے میرا سر بلند کر دیا۔ میں نے ابا سے کہا کہ اب وہ مٹی کے برتن نہیں بنائیں گے، اب وہ آرام کریں گے۔ ہم نے یہ خبر خاندان میں کسی کو نہیں بتائی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ کوئی ہماری کامیابی پر نظر لگائے۔ 6 مہینے بعد میری پوسٹنگ ہوئی۔ ہمیں سرکاری بنگلہ ملا، نوکر گاڑیاں اور وہ عزت جو میرے ابا نے کبھی سپنے میں بھی نہیں دیکھی تھی۔ میں نے اپنے ماں باپ اور بھائیوں کو وہاں شفٹ کیا۔ ابا کی آنکھوں میں وہ مایوسی نہیں تھی جو پہلے ہر وقت دکھتی تھی۔ امی جو پہلے بیمار اور محنت میں گھلی رہتی تھی، اب رانی کی طرح رہنے لگی۔ گاؤں میں خبر پھیلی، لیکن خاندان سے کسی نے مبارکباد نہیں دی۔ ان کی خاموشی ان کی جلن کو بیان کر رہی تھی۔ میں اپنے دفتر میں لوگوں کی سمسیائیں سنتی، انصاف کرتی اور ہر دن اللہ سے شکر ادا کرتی کہ میرے ابا اب سینہ تان کر چلتے۔ امی کا چہرہ خوشی سے چمکتا۔ میرے بھائی اچھے اسکولوں میں پڑھنے لگے۔ ہم نے وہ سب حاصل کر لیا تھا جس کے لیے ہم نے سالوں تک محنت کی تھی۔ ایک دن خبر آئی کہ میرے تایا گمبھیر بیمار ہیں۔ ان کی بیوی کا انتقال ہو چکا تھا۔ یہ وہی تایا تھے جنہوں نے میرے ابا کو ہمیشہ تانے مارے،
ہمیں نیچا دکھایا۔ میں ان کے گھر نہیں جانا چاہتی تھی۔ میں نے ابا سے کہا وہ ہمیں طعنے سنائیں گے، ان کے پاس جانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ لیکن ابا نے کہا ہم صرف حال پوچھنے جا رہے ہیں تاکہ بعد میں کوئی یہ نہ کہے کہ ہم نے خاندانی رشتوں کو توڑا۔ میں نے اپنی سرکاری گاڑی تیار کی، کچھ پھل اور مٹھائیاں لی اور ابا کے ساتھ تایا کے گھر گئی۔ وہاں کا منظر دیکھ کر میرا دل دہل گیا۔ تایا ایک پرانی چارپائی پر پڑے تھے۔ ان کا آدھا جسم فالج کی وجہ سے بیکار ہو چکا تھا، چہرہ پیلا پڑ گیا تھا، کپڑے گندے تھے اور بدن سے بدبو آ رہی تھی۔ ان کے بیٹے سلمان اور ان کی بہو پاس میں بیٹھے کھانا کھا رہے تھے، لیکن تایا کی طرف کوئی دھیان نہیں دے رہا تھا۔ تایا کی آنکھوں میں بے بسی تھی۔ وہ کمزور آواز میں کچھ مانگ رہے تھے، شاید کھانا، لیکن کسی نے ان کی نہیں سنی۔ ابا کا چہرہ غصے سے اور دکھ سے لال ہو گیا۔ انہوں نے سلمان سے کہا تجھے شرم نہیں آتی؟ تیرا باپ بھوکا پڑا ہے اور تو مزے سے کھانا کھا رہا ہے۔ سلمان بھڑک گیا اور بولا ہم کیا کریں؟ اس نے ساری زندگی ہمیں ذلیل کیا، اب یہ ہم پر بوجھ ہے۔ تایا کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ ابا کی طرف دیکھ کر کہہ رہے تھے مجھے اپنے ساتھ لے چلو حسن، یہ مجھے بھوکا مار دیں گے۔ میں اور ابا یہ منظر برداشت نہیں کر سکے۔ ہم نے تایا کو گاڑی میں بٹھایا اور سیدھے اسپتال لے گئے۔ ڈاکٹروں نے بتایا کہ انہیں فالج کا دورہ پڑا ہے اور شوگر بہت بڑھ گیا ہے۔ کئی دنوں سے دوا اور کھانا نہیں ملا تھا۔ میں نے ترنت علاج شروع کروایا، ایک فزیو تھراپسٹ رکھا اور تایا کو اپنے گھر لے آئی۔ امی نے تھوڑا اعتراض کیا، لیکن ابا نے کہا وہ میرا بھائی ہے، اسے اس حال میں چھوڑنا انسانیت کے خلاف ہے۔ گھر پر تایا کی حالت دھیرے دھیرے سدھری۔ ایک دن انہوں نے مجھ سے کہا گلنار، میں نے تمہارے ابا کو ہمیشہ نیچا دکھایا، تمہیں کمتر سمجھا، لیکن آج میں تمہارے رحم پر ہوں۔ میرے بیٹوں نے مجھے چھوڑ دیا۔ ان کی آنکھوں میں پچھتاوا تھا۔ میں نے بابا کی بات یاد کی کہ معافی دینا بڑپن ہے۔ میں نے تایا کو معاف کر دیا اور کہا آپ اب ہمارے مہمان ہیں، ہم آپ کا خیال رکھیں گے۔ کچھ سمے بعد مجھے پتا چلا کہ سلمان رشوت لینے میں شامل تھا۔ میں نے اپنے دفتر کے ذریعے تحقیقات کروائی، ثبوت جٹائے اور سلمان کے خلاف کارروائی ہوئی۔ اس کے دفتر سے لاکھوں روپے برآمد ہوئے اور اسے نوکری سے نکال دیا گیا۔ وہ میرے پاس معافی مانگنے آیا، لیکن میں نے صاف کہا یہ معاملہ اب قانون کے ہاتھ میں ہے۔ میں نے یہ سب انتقام کے لیے نہیں بلکہ انصاف کے لیے کیا۔ تایا اب ہمارے ساتھ ہی رہتے تھے، میں ان کی ہر ضرورت پوری کرتی۔ وہ میرے ہاتھ سے کھانا کھاتے اور کہتے گلنار تو نے مجھے نئی زندگی دی۔ ابا مجھے دیکھ کر گرو سے مسکراتے۔ امی نے بھی سب کچھ سویکار کر لیا۔ میرا دفتر اب گاؤں میں انصاف کا پرتیک بن گیا تھا۔ میں نے کئی غریبوں کی مدد کی، سالوں سے بند پڑی فائلیں کھولی اور انصاف دلایا۔ مجھے دھمکیاں ملی، رشوت کی پیشکش ہوئی، لیکن میں نے اپنے وصولوں سے سمجھوتا نہیں کیا۔ لوگ اب میرے نام کی مثال دیتے۔ میرے بھائیوں کی پڑھائی پوری ہوئی، ان کی شادیاں ہوئی۔ میں نے ابا امی کے لیے ایک نیا گھر بنوایا جہاں وہ سکون سے رہتے۔ تایا کی دیکھ بھال کے لیے ایک نرس رکھی، لیکن وہ میرے ہاتھ سے کھانا کھانا پسند کرتے تھے۔ ایک دن انہوں نے کہا گلنار، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ جسے میں نے حقیر سمجھا وہی میری آخری امید بنے گی۔ میں ہر رات سجدے میں اللہ کا شکر ادا کرتی کہ اس نے مجھے یہ مقام دیا۔ میں نے طے کیا کہ میں اپنی زندگی دوسروں کی بھلائی میں لگاؤں گی۔ میرے ابا کی محنت، امی کی دعائیں اور میری محنت نے مجھے وہ جگہ دی
جہاں میں کبھی نہیں سوچ سکتی تھی۔ کچھ مہینوں بعد گاؤں میں ایک نیا مسئلہ اٹھا۔ ایک پرانی زمین کا وواد تھا جو سالوں سے کورٹ میں اٹکا تھا۔ یہ زمین ہمارے گاؤں کے غریب کسانوں کی تھی جسے ایک بڑے زمیندار نے ہڑپنے کی کوشش کی تھی۔ میں نے اس کیس کو اپنے ہاتھ میں لیا۔ زمیندار کے پاس پیسہ اور رسوخ تھا، لیکن میں نے ٹھان لیا کہ انصاف ہر حال میں ہوگا۔ میں نے رات دن ثبوت جٹائے، گواہوں سے بات کی اور کورٹ میں مضبوط پیروی کی۔ کئی لوگ کہنے لگے، گلنار تو اتنے بڑے آدمی سے کیوں پنگا لے رہی ہے؟ لیکن میں نے جواب دیا، انصاف کا راستہ مشکل ہو سکتا ہے، لیکن یہ میرا فرض ہے۔ کورٹ میں سنوائی کے بعد فیصلہ کسانوں کے حق میں آیا۔ زمین واپس ملی اور گاؤں میں میرے نام کی چرچا ہونے لگی۔ کسانوں نے میرے گھر آ کر شکریہ ادا کیا۔ ایک بزرگ کسان نے کہا، بیٹی، تم نے ہمیں صرف زمین نہیں، ہماری عزت واپس دی۔ اس دن ابا کی آنکھوں میں گرو تھا۔ انہوں نے کہا، گلنار، تو نے نہ صرف میرا بلکہ پورے گاؤں کا سر اونچا کیا۔ اسی بیچ سلمان کا کیس کورٹ میں چل رہا تھا۔ اس نے کئی بار مجھ سے سفارش کی، لیکن میں نے صاف کہہ دیا، قانون سب کے لیے برابر ہے۔ آخر کار اسے سزا ہو گئی۔ خاندان میں کچھ لوگ مجھ پر اعتراض ہوئے، لیکن میں نے کسی کی پرواہ نہیں کی۔ میرے لیے انصاف سب سے اوپر تھا۔ تایا کی طبیعت اب کافی بہتر تھی۔ وہ دھیرے دھیرے چلنے پھرنے لگے تھے۔ ایک دن انہوں نے مجھے بلایا اور کہا، گلنار، میں نے اپنی زندگی میں بہت غلطیاں کی، لیکن تم نے مجھے معاف کر کے دکھا دیا کہ اصلی عزت دل میں ہوتی ہے۔ میں نے ان کی بات سنی اور کہا، تایا، جو بیت گیا اسے بھول جائیے۔ اب بس دعا کیجیے کہ میں ہمیشہ صحیح راستے پر چلوں۔ میں نے اپنے دفتر میں ایک نئی پہل شروع کی۔ گاؤں کی لڑکیوں کے لیے مفت کوچنگ سینٹر کھولا تاکہ وہ بھی میری طرح اپنے سپنے پورے کر سکے۔ ہر ہفتے میں وہاں جا کر انہیں پڑھاتی، حوصلہ دیتی۔ کچھ لڑکیاں کہتی، دیدی، ہم بھی آپ کے جیسا بننا چاہتے ہیں۔ میں انہیں جواب دیتی، بس محنت کرو اور اپنے ماں باپ کا سر گرو سے اونچا کرو۔ وقت بیتتا گیا۔ میرے بھائیوں نے اپنی پڑھائی پوری کی اور اچھی نوکریاں پائی۔ ابا اور امی ابھی پوری طرح سکون میں تھے۔ تایا ہمارے ساتھ ہی رہے اور میں ان کی ہر ضرورت کا خیال رکھتی۔ گاؤں میں اب لوگ ہمیں عزت کی نظروں سے دیکھتے۔ وہ کمہار کی بیٹی جسے کبھی تانے ملتے تھے، آج گاؤں کی شان بن چکی تھی۔ ہر رات میں سجدے میں اللہ کا شکر ادا کرتی۔ میں نے سیکھا کہ محنت، ایمانداری اور معافی کا جذبہ انسان کو وہ مقام دے سکتا ہے جو کوئی اور چیز نہیں دے سکتی۔ میرے ابا کی محنت، میری امی کی دعائیں اور میرا حوصلہ میری طاقت تھے۔ میں نے ٹھان لیا کہ زندگی بھر انصاف کے راستے پر چلوں گی اور اپنے گاؤں، اپنے لوگوں کے لیے کچھ کروں گی۔ گلنار کی زندگی اب ایک نئی راہ پر تھی۔ گاؤں میں اس کا نام عزت کا پریائے بن چکا تھا۔ لوگ اسے افسر بیٹی کہہ کر پکارتے تھے اور اس کے ابا حسن کی آنکھوں میں گرو کی چمک ہر وقت رہتی تھی۔ تایا کی طبیعت سدھر رہی تھی اور گھر میں سکون کا ماحول تھا، لیکن وقت نے پھر سے نیا امتحان سامنے کھڑا کیا جو گلنار کی ہمت اور وصولوں کو آزمانے والا تھا۔ ایک دن جب گلنار اپنے دفتر میں فائلیں دیکھ رہی تھی، اسے ایک پرانی فائل ملی۔ یہ فائل ایک بڑے زمین گھوٹالے سے جڑی تھی جس میں گاؤں کی سینکڑوں ایکڑ زمین کو غیر قانونی طریقے سے بیچنے کی سازش تھی۔ فائل میں کچھ بڑے نام شامل تھے، جس میں ایک نام چونکانے والا تھا، رخسار کے ابا جاوید صاحب، جو گاؤں کے سب سے رسوخ دار کاروباری تھے۔ وہی جاوید صاحب
جنہوں نے گلنار کی پڑھائی میں مدد کی تھی، کتابیں دی تھی اور اسے اس مقام تک پہنچانے میں بڑا ہاتھ تھا۔ گلنار کا دل دھڑکنے لگا۔ اس نے فائل کو بار بار پڑھا تاکہ کوئی غلطی نہ ہو۔ ثبوت صاف تھے۔ جاوید صاحب اپنے رسوخ کا استعمال گاؤں کے غریب کسانوں کی زمین کو سستے داموں میں خریدا اور اسے بڑے بلڈروں کو موٹے منافع پر بیچنے کی یوجنا بنائی تھی۔ فائل میں کچھ سرکاری افسروں کے نام بھی تھے، جن میں سلمان کا نام بھی شامل تھا۔ گلنار کے سامنے ایک دھرم سنکٹ تھا۔ ایک طرف وہ انسان تھا جس نے اس کی زندگی بدلی اور دوسری طرف اس کا فرض تھا جو اسے انصاف کرنے کا حکم دیتا تھا۔ اس رات گلنار سو نہیں سکی۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی ابا کی پرانی باتیں یاد کرنے لگی۔ ابا نے کہا تھا، گلنار، انصاف کا راستہ مشکل ہوتا ہے لیکن یہی تمہاری اصل طاقت ہے۔ اس نے امی سے بات کی جو ہمیشہ اس کی طاقت تھی۔ امی نے کہا، بیٹی، جو صحیح ہے وہی کرو۔ انصاف کا راستہ چھوڑنے سے بڑا کوئی گناہ نہیں۔ گلنار نے فیصلہ کیا کہ وہ اس معاملے کی طرح تک جائے گی، چاہے راستے میں کتنی بھی مشکلیں آئیں۔ اگلے دن گلنار نے اپنے دفتر میں ایک خفیہ جانچ شروع کروائی۔ اس نے اپنے بھروسے مند ساتھیوں کو چنا جو اصولوں پر چلنے والے تھے۔ جانچ میں پتہ چلا کہ جاوید صاحب نے نہ صرف زمین ہڑپی بلکہ گاؤں کے اسکول اور اسپتال کے لیے رکھی زمینوں کو بھی بیچنے کی سازش رچی تھی۔ یہ خبر گلنار کے لیے اور بھی دکھد تھی کیونکہ وہ اسکول جہاں وہ پڑھی تھی اور وہ اسپتال جہاں اس کی امی کا علاج ہوا تھا گاؤں کی جان تھے۔ گلنار نے رخسار کو فون کیا اور ملنے بلایا۔ رخسار اب ایک نامی وکیل تھی اور شہر میں رہتی تھی۔ جب گلنار نے اسے فائل کے بارے میں بتایا، رخسار کا چہرہ پیلا پڑ گیا۔ اس نے کہا، گلنار، میرے ابا نے تمہاری مدد کی تھی، کیا تم ان کے خلاف جاؤ گی؟ گلنار نے جواب دیا، رخسار، تم میری دوست ہو اور تمہارے ابا نے مجھ پر احسان کیا، لیکن انصاف کے سامنے کوئی دوستی یا احسان نہیں ٹکتا۔ میں تمہیں پہلے بتا رہی ہوں تاکہ تم اپنے ابا کو سمجھاؤ۔ رخسار نے غصے میں کہا، تم بھول گئی کہ میرے ابا نے تمہیں کتابیں دی، فیس بھری، تم ان کے خلاف ثبوت جٹا رہی ہو۔ گلنار نے شانت لہجے میں کہا، میں ان کے احسان کو کبھی نہیں بھولوں گی، لیکن گاؤں کے سینکڑوں پریوار کی زندگی داؤں پر ہے، میں چپ نہیں رہ سکتی۔ رخسار بنا کچھ کہے چلی گئی اور گلنار کا دل ٹوٹ گیا۔ اس نے اپنی سب سے قریبی دوست کو کھونے کا ڈر محسوس کیا، لیکن اس نے اپنے فرض کو چنا۔ جانچ آگے بڑھی۔ گلنار نے کورٹ میں کیس دائر کیا۔ گاؤں میں خبر پھیل گئی اور لوگ دو حصوں میں بٹ گئے۔ کچھ گلنار کے ساتھ تھے جو اس کی ہمت کی تعریف کرتے تھے، کچھ جاوید صاحب کے پچھ میں تھے جو کہتے تھے کہ گلنار نمک حرام ہے۔ گاؤں میں تناؤ بڑھنے لگا۔ جاوید صاحب نے گلنار کو دھمکی بھجوائی کہ اگر وہ کیس واپس نہیں لے گی تو اس کا کیریئر ختم ہو جائے گا، لیکن گلنار نے جواب دیا، میرا کیریئر انصاف کے لیے ہے، نہ کہ وصولوں والے غلامی کے لیے۔ اسی بیچ تایا نے گلنار کو بلایا۔ ان کی طبیعت اب کافی ٹھیک تھی اور وہ گلنار کی ہر بات دھیان سے سنتے تھے۔ انہوں نے کہا، بیٹی، میں نے زندگی میں بہت غلطیاں کی، میں نے رسوخ اور پیسوں کو عزت سمجھا، لیکن تم نے مجھے سکھایا کہ اصلی عزت سچ اور انصاف میں ہے۔ جو تو کر رہی ہے وہ صحیح ہے، ڈر مت۔ تایا کی باتوں نے گلنار کا حوصلہ اور بڑھایا۔ کورٹ میں سنوائی شروع ہوئی۔ جاوید صاحب نے بڑے بڑے وکیل ہائر کیے، لیکن گلنار کے ثبوت اتنے پختہ تھے کہ کورٹ نے زمین گھوٹالے کے سبھی آروپیوں کو سزا سنائی۔ جاوید صاحب کو 3 سال کی جیل اور بھاری جرمانہ ہوا۔
سلمان جو پہلے ہی رشوت کے معاملے میں پھنسا تھا اس کو سزا ملی، گاؤں کی زمین واپس کسانوں کو ملی اور اسکول و اسپتال کی زمین بھی بچ گئی۔ اس فیصلے کے بعد گلنار کا نام پورے ضلع میں گونجنے لگا۔ لوگ کہنے لگے کہار کی بیٹی نے رسوخ والوں کو جھکا دیا۔ لیکن اس جیت کی قیمت بھی گلنار کو چکانی پڑی۔ رخسار نے اس سے سارے رشتے توڑ لیے۔ گلنار کو اس بات کا دکھ تھا لیکن وہ جانتی تھی کہ اس نے صحیح راستہ چنا۔ کچھ مہینوں بعد گاؤں میں ایک بڑا سماروہ ہوا۔ کسانوں نے گلنار کو سمانت کیا۔ ایک بزرگ کسان نے کہا، بیٹی تم نے ہمیں صرف زمین نہیں ہمارا حوصلہ لوٹایا۔ گلنار نے جواب دیا، یہ جیت میری نہیں، میرے ابا کی محنت اور میری امی کی دعاؤں کی ہے۔ گھر لوٹ کر گلنار نے دیکھا کہ ابا اور تایا آنگن میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ تایا کہہ رہے تھے، حسن تم نے ایسی بیٹی پالی جو نہ صرف تمہاری بلکہ پورے خاندان کی عزت بن گئی۔ ابا نے مسکرا کر کہا، یہ گلنار کی محنت اور اللہ کا کرم ہے۔ گلنار نے اپنی کوچنگ سینٹر کو اور بڑا کیا۔ اب وہ پورے ضلع کی لڑکیوں کو مفت پڑھائی اور کیریئر گائیڈنس دیتی تھی۔ اس نے ایک نیا اسکول بھی کھلوایا جہاں غریب بچوں کو مفت شکشا ملتی تھی۔ گلنار کا نام اب صرف گاؤں تک نہیں سیمت تھا، ان کی کہانی اخباروں میں چھپنے لگی اور لوگ اسے انصاف کی مثال کہنے لگے۔ ایک رات جب گلنار سجدے میں تھی اس نے اللہ سے دعا مانگی، یا رب مجھے ہمیشہ سچ کا ساتھ دینے کی طاقت دے، میرے دل کو کبھی غرور نہ چھوئے اور میرے فرض کو کبھی کمزور نہ ہونے دے۔ اس نے اپنے ابا کی محنت، امی کی دعاؤں اور اپنے حوصلے کو یاد کیا اور ٹھان لیا کہ وہ زندگی بھر انصاف اور انسانیت کے لیے لڑے گی۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ سچائی اور انصاف کا راستہ چننا آسان نہیں، لیکن یہی انسان کو بلند کرتا ہے۔ اپنے اصولوں پر قائم رہنا اور دوسروں کی بھلائی کے لیے کام کرنا ہی اصلی کامیابی ہے۔ معافی دینا اور صحیح راستے پر چلنا کمزوری نہیں بلکہ طاقت ہے۔ پیارے ساتھیو، آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ کہانی اچھی لگی تو